اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ملک کے اندر ایک دفعہ پھر بولیاں لگ رہی ہیں، خرید و فروخت جاری ہے۔ وہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم تبدیلی لا رہے ہیں، وہ تبدیلیاں تمام کی تمام آپ لوگوں نے دیکھ لی اور ان کی خوبیوں سے ساری قوم مستفید ہوئی اور ہو رہی ہے۔ ناظرین، ماضی میں کئی پوسٹوں کے ذریعے اور ویڈیو لنک کے ذریعے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر یقین رکھنا، ان پر اعتماد کرنا، ان سے آس لگائے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بچپن کے خواب۔ کب تک آپ لوگ یہ حسین خواب دیکھتے رہیں گے؟ کوئی آپ لوگوں کو اسلام کے نام پر ورغلاتا رہے گا، کوئی ملک اور قوم کی ترقی کے نام پر جس طرح کے دعوے شہباز شریف زرداری کے خلاف کیا کرتا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، رگڑوں گا، وہی بڑکیاں آپ کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان بھی لگا رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کھلاڑی وہی ہے لیکن انداز بدل لیتے ہیں۔ ماضی میں جرنیلی انداز بھی بدلتا رہا اور اب بھی وہی صورتحال جاری ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگ موجودہ وزیر اعظم کے کھلے اعلان کے باوجود بھی کہ پاکستان کے اندر سینٹ ہو یا قومی اسمبلی کے ممبران ہوں خریدے اور فروخت کیے جاتے ہیں، تو یہ واضح بیان کے باوجود بھی اگر آپ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے مزید کم ظرفی کسی قوم میں اور نہیں ہو سکتی۔ ماضی میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا چانگا مانگا کے واقعات، مری کے واقعات، پھر میثاقی جمہوریت جو جنرل مشرف کے ساتھ ہوا، ان سے پہلے بھی کئی واقعات ہیں اور یہ موجودہ واقعات تو بالکل واضح ہو چکے ہیں جس میں جہانگیر ترین کی واضح اہمیت سامنے آ گئی ہے۔ تو ناظرین، جب تک آپ لوگ کھلے ذہن کے ساتھ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے اہداف کیا ہونی چاہیے، ہم نے کس طرح اس ملک کو غلاظتوں سے صاف کرنا ہے، یہ صرف نام سے چیزیں خوبصورت نہیں بنتی۔ اگر ناموں اور عبادتوں سے قلعے بنتے تو مسجد زرار نہ ڈھایا جاتا، عبداللہ بن ابی سے نفرت نہ کی جاتی۔ اس طرح دیگر تاریخی واقعات موجود ہیں جن کے سبب صاحب ایمان لوگوں سے بھی نفرت کی گئی، جس طرح کہ کربلا کا واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک اور صالح بندے عزیز ہیں اپنے، نہ کہ شخصیات یا جھوٹی شان کسی کی یا نام، یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کو عزیز نہیں ہے، نہ ہی عبادات۔ اللہ تعالیٰ کو اصل عزیز انسان کا کردار، عمل، اعتقاد اور رویے ہیں جو موجودہ پاکستان میں ذرا بھی نظر نہیں آتے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار پر غور کریں، اپنے رویوں سے خود کو جانچیں، ہمارا نصب العین کیا ہونا چاہیے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، نظام عدل کیسا ہے، معاشرے میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان سب پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں اپنا وجود نظر آ جائے گا کہ اصل میں ہم کیا چیز ہیں۔ نہ تو ہمارے اندر ایمانداری ہے، نہ اخلاق ہے، کردار بھی نہیں ہے، رشتے نہ تو کا تقدس بھی نہیں ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہے، آئین کی رکھوالی نہیں ہے۔ تو ایسے میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں جو ایک مقدس مٹی ہے اور ان کے باسی
واقعی بلند اخلاق اور کردار کے مالک ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں نے پاکستان سے واقعی محبت کرنی ہے تو آپ لوگوں کو ہر حال میں گندگی کو صاف کرنا ہوگا۔ جب تک گندگی رہے گی آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم پاکستان کے عظیم خود مختار قوم ہے اور ہم اسلام کے مبلغ اور داعی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے محبت کا اظہار صرف نعروں سے بڑکیوں سے نہیں ہو سکتا، عمل سے ہوتا ہے۔ ہمیں خیر کا امت بنایا گیا ہے تو ہم تو دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا کردار اور عمل تو دنیا کے لیے قابل نفرت بن چکا ہے۔ لہٰذا یہ تمام داغ دھلنے کے لیے قومی اتحاد کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند کردار اور اخلاق اپنانے کی۔ اگر آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو تو میدان عمل میں نکلو۔ والسلام۔